وسلم کا فرمان ہے کہ من سر مسلمن فقد سرانی ومن سرانی فقد سر اللہ، کہ جس آدمی نے ایک مسلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ ڈالی اس کو خوش کیا، اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ میاں کو خوش کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس رمضان کے مہینے میں $200 سے اگر آپ کسی کی زندگی بچا سکیں اور کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ڈال سکیں تو قیامت والے دن اللہ کے حبیب فرمائیں گے کہ میرے امتی، تو نے میرے ایک اور امتی کو خوش کیا، اس کی زندگی تم نے سنوار دی، تو میری شفاعت کا مستحق ہو گیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، خود بھی خوش ہوئیے، مسلمانوں کو بھی خوش کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوش کیجیے، اور اللہ کی ذات کو بھی خوش کیجیے۔ سچی بات یہ ہے کہ $200 کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 100 لوگ اگر $200 ڈونیٹ کر دیں تو 100 لوگوں کی زندگی جو ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جا رہا تھا پرویز ملک سے، لیکن واشنگٹن سے کال ہے جی۔ ڈاکٹر لطیف واشنگٹن سے کال کر رہے ہیں، ڈاکٹر لطیف سے ہم بات کریں گے۔ جی ڈاکٹر لطیف، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. I'm doing very well, thank you. Yes, how are you, and are you watching us? I am watching, and you guys are doing a great job. It looks wonderful. I want to tell you that I know some of these folks with Imana and some of the great work they do. I'm very excited to help out. I find that this organization has many strengths, and many of it is, our own people going out and helping folks in our part of the world that need help. And a lot of what they do, what I find remarkable is that, a lot of the money that's given to them, in many of the organizations, when you donate money, they use a lot of it in administrative expenses. These guys don't really do that. They spend almost nearly much of the money on the actual people that are in need. So Latif, so it makes me very happy to donate. Are you going to donate something? Yes, I'm going to donate $5,000. Jazakallah. MashaAllah. Dr. Latif just called and donated $5,000. ناظرین یہ بتا وہی رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک اور ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر طارق نے بتایا تھا۔ یہ سب وہ گواہ ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایمانہ کیا کر رہی ہے اور IMR کیا کر رہی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہوتی ہیں، یا امریکہ کے اندر بہت سی تنظیمیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن ان کے ایک اور کالر ہیں، ہم لیتے ہیں۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، میں یونس سفریت کر رہا ہوں۔ جی یونس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہاں شکر اللہ کا۔ جی فرمائیے۔ تو ہاں جی، میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دے، اور میں $100 وہ ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خطرہ خطرہ دریا بنتا ہے ناظرین، آپ $100 دیں، $1000 دیں، $4 دیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ جی بڑی عنایت، بہت بہت شکریہ یونس صاحب، بہت شکریہ۔ تو ناظرین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی آپ دیں، ڈاکٹر صاحب کچھ بھی دیں، اللہ کے ہاں تو نیت دیکھی جاتی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کے لیے کچھ مانگا تو بہت سارے صحابہ بہت ساری چیزیں لے کے آئے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ تھا نہیں، بیچارے ساری رات یہودی کے باغ میں پانی لگایا اور صبح تھوڑی سی کھجوریں لے کے آیا، اور جب آیا تو اندھیرے میں اس پائل کے اوپر رکھ دی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پتہ چل گیا، چونکہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو اللہ کے رسول نے فوراً بلایا، فرمایا کہ اللہ کے ہاں اماؤنٹ کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس نیت کی اور اخلاص کی اور قربانی کی ویلیو ہے۔ اور اصل میں یہ ساری کی ساری ڈونیشن اور کمپلیٹ ہوا ہی ابھی ہے، یہ تمہاری کھجوروں کی وجہ سے۔ کیا بات ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ دیکھتی ہے، دلوں کو دیکھتی ہے، نیتوں کو دیکھتی ہے، اور اس تڑپ کو دیکھتی ہے کہ جو انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تڑپ ہونی بھی چاہیے۔ ناظرین، ہم جو پوری امت ہیں اور دنیا کے پورے انسان ہیں، وہ ایک درخت کی طرح ہیں، جس کی شاخیں ہیں، جس کے پتے ہیں، جس کی پھول ہیں، جس کی کلیاں ہیں، اور اگر کہیں پر بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو پورے درخت پر اثر پڑتا ہے۔ غزہ کے اندر، ہیٹی کے اندر، کہیں پر بھی اگر کوئی بچہ مرتا ہے تو انسانیت کا نقصان ہوتا ہے، اور وہ بچہ انسانیت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ جو مر رہا ہے کس وجہ سے مر رہا ہے اور ہم اسے کیوں نہیں بچا سکتے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں،
اسماعیل بہت سے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جو مجبور بھی ہوتے ہیں, تکلیف میں بھی ہوتے ہیں, آرفنز بھی ہوتے ہیں. یہ صومالیہ کے اندر یہ بچے, ان بچوں کا کیا تاثر ہوتا تھا جب یہ ٹھیک ہوتے؟ سوڈان میں, جی ہاں سوڈان میں, معافی چاہتا ہوں, ہم صومالیہ میں جا چکے ہیں, لوگ یہ شاید جانتے نہیں ہیں کہ ہم صومالیہ میں بھی کام کر کے آئے ہیں. نہیں مگر سوڈان میں, ہاں جی, سوڈان میں جو ہے نا یہ بچے جو ہے نا یہ ان کے دوست نہیں ہیں. اب دیکھو بچے تو بچے ہیں, اور جب جیسے بچے کو دیکھتے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں لگتا, اس سے وہ کھیلتے نہیں تھے. بچے تھے ان کو, یہ بچے مطلب رات کو ان کا کوئی دوست نہیں تھا, ان سے کوئی باتیں نہیں کرتا تھا. ان کے ایون ان کے چاچیاں بھی ان سے کہتا تھا, ان بچوں سے, دوسرے بچے جو نارمل بچے تھے ان سے ملتے تھے, ان سے نہیں ملتے تھے. اور یہ بچے جب ہم نے ان کو چینج کیا نا, جب ان کی سرجریز کی ہیں تو ان فوراً بعد میں سرجری کے بعد کھیل رہے تھے, باتیں شروع ہو گئی تھی, دودھ پی سکتے تھے. اب یہ دیکھو ماں کا دودھ یہ بچے نہیں پی سکتے. اس بچے کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ کچھ پی نہیں سکتا تھا. جی یہی ہوتا ہے کہ اس میں جیسے کلف لپ ہوتا ہے, اس کے ساتھ کلف پیلٹ بھی ہوتا ہے. یہ ہے ایک دیوار ہے جو کہ ناک اور منہ کے درمیان میں ہوتی ہے, اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بچہ جو کچھ کھائے گا پیے گا وہ ناک کے تھرو باہر آ جائے گا. تو ان کی نرشمنٹ کی پرابلم ہوتی ہے, وہ سک نہیں کر سکتے ہیں, اس کے اندر وہ جو سکشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ وہ سارے سوراخ جو ہیں وہ کھلے ہیں. ناظرین ذرا سوچئے ڈاکٹر صاحب جو بتا رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, جو اسماعیل بتا رہے ہیں, جو ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کس طرح آپ تھوڑا بہت بھی دیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہے. وہ ایک ایسی خدمت ہے کہ جیسے ساری نیکیاں کی اس کے اوپر آپ نے لا کے کچھ تھوڑا سا بھی رکھ دیا تو وہ بہت کچھ ہے. لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کہ جو بچے کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کے بچے ہوں یا آپ خود ہوں اور ایسا کچھ ہو تو کس مجبوری کا آپ شکار ہوں گے. وہ بچہ جس تکلیف سے گزرا اور زندگی کے 3 سال اس نے جس تکلیف میں گزارے, وہ نابینا جس نے 48-50 سال اس تکلیف میں گزارے, اور جب ان لوگوں نے اس ڈیفیکٹ کو ختم کر دیا, اس کی سرجری کر دی, تو وہ کتنی دعائیں نہ دے رہا ہوگا ان کو. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ دنیا میں جو انسانیت کا اس وقت عالم ہے, جس طرح جو ہنگامہ مچا ہوا ہے, جس طرح خود غرضی کا لبادہ ہر ایک نے اوڑھا ہوا ہے, جس طرح ہم اپنے پڑوسی کو یہاں امریکہ میں نہیں جانتے کہ کون رہتا ہے, ہم یہ نہیں جانتے کہ دنیا میں مسلمان جو کسی کونے میں رہ رہے ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں. وہاں یہ لوگ ہیں, یہ دیوانے ہیں جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اپنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, ایئر لائن کا ٹکٹ بھی خود لیتے ہیں اور جاتے ہیں وہاں سپلائیز لے کر, سیمپلز لے کر وہاں لوگوں کا علاج کرتے ہیں. کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہے, کیا ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ان کی اس کام میں ان کی مدد کریں؟ اس کام میں ان کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے, ہم سوڈان, صومالیہ, ہیٹی, پاکستان, ان جگہوں پہ تو نہیں جا سکتے, لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے زکوٰۃ, صدقات, فطرات جو کچھ بھی ہیں وہ دل کھول کر ان کو دیں. 85540 ایمانہ پر ابھی کال کیجئے, اس لیے کہ ہمارے والنٹیئرز کو آپ کو مصروف رکھنا ہے. $50, $100, $20, $5, $2 جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں اس وقت دیجئے. میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ انہوں نے یہ بھی مجھ سے کہا تھا کہ جو بھی کال کرے گا, چاہے وہ ڈونیشن دے یا نہ دے, وہ ایمانہ کی ایک ٹی شرٹ اس کو دیں گے. ٹی شرٹ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی انعام نہیں ہے, یہ کوئی ثواب اللہ کی طرف سے نہیں آ رہا, لیکن یہ حوصلہ افزائی ہے, ایک ہمت افزائی ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے یہ تکلیف اٹھائی کہ وہ نمبر ملائے یا ویب سائٹ پر گئے. لیکن اس وقت جو دے رہے ہیں وہ ان کو دے رہے ہیں جو کال کریں 85540 ایمانہ پر. ایک ٹی شرٹ آپ کو ملے گی, اپنا نمبر اس پہ دیں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کال کریں تو ان لوگوں کو دیکھیں جو مجبور اور محصور ہیں, تکلیف میں ہیں. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. ہمارا ٹیلیتھون IMR کا جاری رہے گا. اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن دنیا بھر میں دکھی اور مجبور انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے. سوڈان کے بچے ہوں, غزہ کے جوان یا ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے مجبور اور بے کس انسان, ایمانہ کے ڈاکٹر امید کی کرن بن کر ان کی زندگی میں روشنی بکھیرتے ہیں. اپنی زکوٰۃ اور صدقات ایمانہ میڈیکل ریلیف IMR کو بھیج کر اس نیک کام میں اپنا حصہ ادا کیجیے. IMR تبدیلی کے لیے کوشاں, اس تبدیلی کا حصہ بنیے. ایمانہ میڈیکل ریلیف 855-572-6652 www.imana.org. جب بھی یہ تھال سجا ہے, خوشیوں کا در کھلا ہے, پھر کرے سب شکر خدا, رہ دسترخوان بھرا.
جھوم جائے یہ من ہر آنگن میں جشن نیشنل ریسیپی مسالے، ہمارے کھانے ہمارے تہوار.